السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عصر ورحمۃ اللہ۔ 10ویں ذی الحجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ قربانی کا جانور کے ساتھ ہی کچھ یعنی تناول کرتے تھے۔ تو اگر قربانی میں لیٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ عصر ذی الحجہ میں افضل سمجھ کے بہت لیٹ ہو جاتے ہیں جانور میں، مسلم محلوں میں، تو کیا اگر وہ چاہے تو کچھ ناشتہ واشتہ کر سکتا ہے؟ یا کہ پھر اگر سمجھو 12:30 1 بج جاتا ہے، اگر کوئی شخص محسوس کرے کمزوری تو کیا کچھ کھا سکتا ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو غمی جمرات کے بعد حاجی اپنا احرام اتار سکتا ہے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد، یا کہ وہ انتظار کرے کہ اس کا قربانی ہو جائے جب وہ احرام اتارے؟ یہ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی عید الاضحیٰ والے دن کہ آپ جب نماز سے لوٹتے تھے قربانی کرتے تھے، پھر اسی قربانی کے گوشت سے آپ کھاتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ بہت سارے لوگ اس کو یہ غلط معنی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹائم تک روزہ رہتے تھے۔ بھائی روزہ نہیں رہتے تھے، کچھ نہ کھانے کا مطلب روزہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پہلا کھانا وہی کھاتے تھے قربانی کے گوشت سے۔ تو یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی صبح پانی پی لیا، ناشتہ کر لیا، چائے پی لیا، کچھ کھا لیا، تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو تو ضرورت بھی ہوتی ہے، کئی لوگ میڈیسن لیتے ہیں صبح صبح، یا اور کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ایسا کرنا یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی قربانی تاخیر ہوئی تو کیا ایسی صورت میں وہ کچھ چائے پانی کر سکتا ہے، کچھ کھا سکتا ہے؟ بالکل کھا سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلی بات تو واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، تو اس سے ایک سنت چھوٹ گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر اسے ضرورت ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے بھوک کی وجہ سے کمزوری لگ رہی ہے، تو اسے ضرورت ہو گئی، تب تو اس کا کھانا اور بھی ضروری ہو گیا، تو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر اسے ضرورت ہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ یہ ایسا کرنا کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ قربانی سے ہی کھائیں، اس سے پہلے نہیں کھا سکتے۔ دوسرا سوال انہوں نے تحلل اول کے بارے میں کیا ہے شیخ۔ حج کے اندر تحلل اول جو کہ 10 تاریخ کو ہوتا ہے، 10 تاریخ کو 4 کام ہوتے ہیں: رمی، نہر، حلق، طواف۔ یہ 4 کام 10 تاریخ کو ہوتے ہیں حجاج کرام کو۔ جب حاجی نے رمی کر لیا، اس دن صرف جمرہ کبریٰ کو رمی کرتے ہیں، یعنی جس کو بڑا جمرہ کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں، تو شیطان نہیں ہے، بڑا جمرہ کو کنکری مارتے ہیں۔ تو جب آپ نے اس کو کنکری مار لیا اور آپ کی قربانی ہو گئی، اور آپ نے رمی، نہر، حلق، طواف، ان 4 کاموں میں سے اگر آپ نے 3 کام کر لیا تو آپ کا تحلل اول ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اگر لگتا ہے کہ میری قربانی نہیں ہوئی ہے، کیا تب بھی وہ حلال ہو جائے گا؟ بالکل حلال ہو جائے گا، وہ تب بھی حلال ہو جائے گا، اس کا تحلل اول ہو جائے گا، احرام اتار سکتا ہے، بیوی کے علاوہ باقی تمام چیزیں اس کے لیے جائز ہو جائیں گی، حلال ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ جزاک انصاری اللہ۔ صاحب، بارک اللہ۔